خدا چاہتا ہے کہ دین میرا غالب آ جائے. اس دین کو غالب کروانے کے لیے خدا نے ہر دور میں مصطفیٰ کو طاقتوں سے نوازا. ہر دور میں مصطفیٰ کے ساتھ ایک طاقت موجود رہی جس نے رسول کے ساتھ سہارا بن کے اس دین کو غالب کیا. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ غالب کرنے کے لیے کسی غالب ہی کا ہونا ضروری ہے. کسی چیز کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے کسی غالب کا ہونا ضروری ہے. دین عہد رسول سے گزرا، ملوکیت نے زخمی کیا، بادشاہت نے پارا پارا کیا. دین آخری سانس سے لے رہا تھا جب اسے حسین جیسا مسیحا مل گیا. دین کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو حسین نے دین کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ٹٹولا. اتنی لمبی زندگی دے دی حسین نے دین کو کہ اب قیامت تک دین کا نام ہی حسین ہو گیا. جو بول سکے وہ بہتر. بادشاہ حسین عزت عطا فرما. اتنی طویل حیات بخش دی حسین نے کہ اب دین چاہتا ہی یہ ہے کہ مجھے حسین کے نام سے پکارا جائے. دین کا نام بدل کے حسین ہو گیا. اب اللہ کو وہی دین دار لگتا ہے جس کے پاس حسین ہو. مالک حسین عزت عطا. بالکل سلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے خدا اب یہ چاہتا ہے کہ ہر اس کو میں دیندار سمجھوں گا جس کے پاس حسین ہو. لیکن ابتدا ہی میں اتنی لمبی گفتگو نہیں کرنی، ایک ہی مثال آپ کے دلوں کو چھو جائے گی. حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا. تمہیں حسین کا واسطہ دیر نہ کروانا. حر کے پاس روزے تھے، حسین نہیں تھا. حر کے پاس حج تھا، حسین نہیں تھا. یوں جگر زخمی ہو جائے اگر کسی نے لفظ کا قتل کیا. حر کے پاس اللہ تھا، حسین نہیں تھا. حر نے کہا میں لا الہ الا اللہ کے دھروکے میں بچ جاؤں گا، مجھے محمد رسول اللہ کا آسرا بچا جائے گا. ادھر حر نے جب دیکھا کہ شاید میں لا الہ سے بچ جاؤں، جب حر نے دیکھا کہ میری ناؤ تو ڈوبتی جا رہی ہے، دین تو حسین کے ہاتھوں میں ہے. حر آیا حسین کے خیمے میں، ادھر حسین کے خیمے میں آیا. حسین نے حر کو قبول کیا. حسین نے آتے ہی حر کو تلوار دے کے میدان میں بھیج دیا. میں نے بادشاہ حسین کے سامنے تخیل کی دنیا میں ہاتھ جوڑ کے کہا مالک اس کی پچھلی نمازیں ختم، پچھلے روزے ختم، پچھلا دین ختم، ایک نماز اپنے پیچھے پڑھنے دے. حسین نے کہا پڑھ بھی لیتا تو قیامت تک مولوی پھونک دیتے. حر کو نماز بچا گئی، حر کو نماز بچا گئی، حر کو نماز بچا گئی. میں میدان میں بھیج کے بتاؤں، حر کو حر کی عبادت نہیں حسین کی محبت بچا گئی. سب کچھ تھا، حسین نہیں تھا. حر نے 10 محرم کو کربلا کی ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ اصول لکھا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے صرف حسین نکال دیا جائے، پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں. حسین ہے تو نمازیں، حسین ہے تو روزے، حسین دین ہے. آج
کی گفتگو میں مجھے ثابت کرنا ہے حسین دین ہے. جب میں دین ثابت کروں گا پھر آیت کھول کے سامنے آئے گی. خدا چاہتا ہے حسین ہر چیز میں غالب آ جائے. لِيُظْهِرَكُمْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ میرا حسین سب پہ غالب آ جائے. حسین نے جتنا اللہ منوانا تھا منوایا. اب قیامت تک اللہ کی ذمہ داری ہے حسین منوانا. جوان میرا ساتھ دیتے رہنا, میں ثابت کروں کہ دین حسین کا نام. مورخ نے کتابیں لکھی, اس نے تاریخ میں لکھا جہاں آواز پہلے تھی وہاں کر دینا جی, ویسل کم کر دینا, آواز کا ساؤنڈ وہی پہ رکھنا جی. مورخ نے لکھا جی امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا, اچھا, پھر مکہ آئے, اچھا, اس کے آگے کیا ہوا؟ این حج کے موقع پہ حسین حج سے چلے گئے. کیوں گئے؟ وہ جی کچھ بندے احراموں کے نیچے تلواریں لے کے آ گئے تھے, اس لیے حسین چلے گئے. میرا عقیدہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. چھپی تلواریں دے کے حسین چلا جائے, کربلا میں ننگی تھی وہاں کیوں آئے؟ ہر ایک مورخ نے لکھا حسین نے حج نہیں پڑھا اور حسین چلے گئے. اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا, اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا. میری پہلے دن سے کوشش ہے میں گجرانوالہ میں عقیدہ دیواروں پر لکھ کے جاؤں, سخی عباس کے پہرے میں کھڑا ہو کے یہ جملہ قوم کے حوالے کرنے لگا ہوں. جس کا میرے جملے کے ساتھ تائید ہو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے یہ جملے کی تائید کرے, یہ جملہ ٹھیک ہے. ہر ایک مورخ نے لکھا اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا, جبکہ مورخ کو لکھنا یہ چاہیے تھا اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. اسے لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال کسی حاجی کا حج نہیں ہوا. اگر اب بھی کسی مسلمان کو اعتراض ہے, آنے والے 5 دنوں میں اپنے مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھوا کے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا, کیا ان کی نمازیں ہو گئی تھی, کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ جب ہم نے پوچھا ہوئی تھی, کہنے لگے نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کہتے اس لیے کہ حج میں حسین نہیں تھا. اس کا مطلب تو مان گیا حج سے بیٹا چلا جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا, نماز سے باپ چلا جائے. بادشاہ حسین عزت ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. مالک عزت ہے. بسم اللہ. یا علی مان گیا مولوی کہ اگر یہ عبادت سے چلے جائیں, آواز ٹھیک کر دینا, جہاں پہلے تھی وہاں کر دو. اس عبادت سے اگر یہ چلے جائیں, حج سے بیٹا جائے, حج نہیں ہوتا. حج ہے بڑی عبادت, نماز ہے چھوٹی عبادت. صدر سینوں پہ لکھنا بڑی عبادت سے چھوٹا علی چلا جائے تو وہ نہیں ہوتی, چھوٹی عبادت سے بڑا علی چلا جائے. عبادتیں ہیں تو حجت کی وجہ سے. جی حسین علیہ السلام نے حج نہیں پڑھا, حسین نے حج پڑھا, حاجیوں نے نہیں پڑھا. اس سال 2 ہی تو حج ہوئے تھے, یا حسین کا یا کعبے کا. عقیدہ سننے والے بندوں کو میرا سلام, عقیدے پہ بولنے والے بندوں کو میرا سلام. حسین حج پہ آئے, لوگ حج کے طواف میں تھے, حسین مکے آ کے بیٹھ گئے. حسین بتانے کے لیے آئے تھے کہ حسین کہتے کسے. حسین نے کہا یزید کی اتنی جرت کہ وہ مدینے خط لکھے کہ حسین بیعت کرے. حسین نے کہا میں آتا ہوں مکے میں, آؤ وہاں مجھے چھوڑ کے عبادت کر کے دکھاؤ.
حسین آئے اور حاجی طواف کی حالت، حسین نے عین احرام پہنے ہوئے، عین وقت پہ آ کے حسین نے احرام کھولے۔ جب حسین نے احرام کھولا تو حسین نے ساتھیوں کو نہیں بتایا تھا کہ احرام کھول لیں، وہ حج کی نیت سے آئے تھے۔ حسین نے عین موقع پہ طواف چھوڑا۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، نوکری کر لوں گا اس کی۔ زندگی میں نے یہ ممبر سے نہیں کہا کہ میں کوئی ثابت کرے میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل۔ جو کام میں نہیں کر سکتا وہ میں نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے میری معلومات میں کمی ہو۔ ایک مناظرے پہ قاضی سعید الرحمان سے ایک مولوی نے کہا، قاضی سعید فرض کر تو شیعہ نہیں، میں سوال کروں۔ اس نے کہا میں وہ فرض ہی کیوں کروں جس میں جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ ہاں میں اس بندے کی نوکری کر لوں گا، زندگی اس کے پاس گروی رکھوا دوں گا جو مجھے ثابت کرے کہ جب امام حسین نے کہا کہ ہم نے حج نہیں پڑھنا تو حسین کے 72 ساتھیوں میں سے کسی ایک نے کہا ہو میرے مولا ہم تو گھر سے ارادہ لے کے آئے تھے کہ ہم حج کریں گے، تیرے ساتھ حج ہوگا، چل حسین مولا آپ جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں 4 چکر اور کاٹنے دیں، ہم 7 چکر کاٹ کے طواف پورا کریں، پھر آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں آ جائیں گے۔ حسین کے ایک ساتھی نے بھی نہیں کہا کہ ہم تجھے چھوڑ کے چکر لگا لیں، ہم تجھے چھوڑ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ حسین نے احرام کھولا، 72 کے 72 پیچھے چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان 72 کو پتا تھا کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے۔ دین کا نام حسین ہے۔ لوگوں نے کہا حج پڑھنے کے لیے آیا تھا حسین، حج نہیں پڑھا چلا گیا۔ یہاں سے لے کے آخر تک جتنے ان 10 دنوں میں حسین کی دہلیز سے مانگنے کے لیے آئے ہو، آؤ میں تمہیں سخی کا مکے آنا سناؤں، سخی کا مکے سے نکلنا سناؤں۔ حسین کرنے کے آئے تھے، حسین کر کے گئے ہیں۔ حسین کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ حسین کعبے کے قریب گئے، حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلے۔ اچھا امتحان لیا تم نے میرا، پھر اگلا جملہ سنو، اگر روح کعبہ حسین کے ساتھ کربلا نہ جاتی تو کربل کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہو۔ حسین نے روح نکالی۔ اور یہ بھی میں اپنی قوم کے عقیدوں کی درستگی کروں، یہ بھی میں قوم کے عقیدے کی درستگی کروں کہ بندے سمجھتے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا کہ کربل کی سواری 70,000 حج سے افضل۔ 70,000 معین نہیں، اگر 70,000 حج ادھر رکھو کربلا کی سواری ادھر رکھو پھر تو کربلا تول گئی، اور جو تول جائے وہ کربلا ہوتی ہی نہیں۔ 70,000 حج انسان نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ کہے گا میری عمر تو لانی ہے میں نے کیا، اب مجھے کربلا جانے کی ضرورت نہیں۔ 70,000 حد امام نے معین نہیں کی، تمہیں ممبر سے ادھوری روایت سنائی گئی۔ امام کی بارگاہ میں ایک بندہ بیٹھا تھا، امام نے بیان فرماتے گا جس نے میرے جد حسین کی زیارت کی اللہ اسے 1 مقبول حج کا ثواب دے گا۔ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، اسے کہا 1 مقبول حج؟ امام نے کہا 7 حجوں کا ثواب۔ اس کا 7 حج، فرمایا 70 حجوں کا ثواب۔ اس کا 70 حج اور 1 بار کربلا جانا، امام نے کہا 700 حجوں کا ثواب۔ اس کا 700 حج اور تیرے جد کی زیارت، امام نے کہا 7,000 حج کا ثواب۔ اس کا کہاں 7,000 حج، کہاں 1 بار کربلا جانا، امام نے کہا 70,000 حج۔ بندہ اٹھے لگا، امام نے کہا چپ، کہیں دنیا حج پہ جانا چھوڑ ہی نہ دے، رک جا، سوال نہ کرنا ورنہ تو بولتا جائے گا میں تعداد بڑھاتا جاؤں گا۔ رک جا، کہیں دنیا حج پہ جانا چھوڑ نہ دو، روک سوال۔ حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے، وہاں جسم رہ گیا، روح کربلا چلی گئی۔ اب توحید مکے سے نہیں کربلا سے ملے گی۔ سر ہلا آپ کا،
غازی کے علم پہ میرا ہاتھ ہے، جاؤ جا کے آج بھی حسین کی زری پہ جاؤ، میرے شہنشاہ کی زری پہ سامنے لکھا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اللہ کی زیارت۔ مکہ مکرمہ ہے، معلیٰ نہیں۔ ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ۔ معلیٰ کہتے ہی اسے ہیں جہاں اللہ ہو۔ عرش معلیٰ، کربلا معلیٰ۔ حسین نے جنگل کو معلیٰ کیا۔ بادشاہ حسین عزت مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، ایک عرش معلیٰ۔ ایک کربلا۔ اگر اتنے عقیدوں نے اجازت دے دی ہے تو پھر اگلی ایک سطر اور پڑھوں۔ یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج ہے وہ یہاں۔ کیونکہ قانون اس نے بنایا تھا، اس نے قانون بنایا تھا کہ ملنے کے لیے محبوب آتا ہے۔ حسین نے کہا وہ تیرا محبوب تھا، تو میرا محبوب۔ بادشاہ حسین عزت ہے، مالک حسین عزت ہے۔ وہاں گھر روح کربلا میں، جہاں صرف گھر تھا، خدا نے بلائے بھی امیر۔ حج کے لیے جو دعوت نامہ ہے وہ امیروں کو ہے۔ قرآن منبر پہ لے آؤ، غریب کو دعوت ہی نہیں۔ خدا نے کہا صاحب استطاعت ہو آ جاؤ، مقروض ہو نہ، مزدور ہو، بیٹی بیاہنے والی ہے نہ، گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے نہ، امیر ہے آ جا۔ امیر خوش ہو کے مکے کو چلے، غریب سہم گیا۔ حسین کے کرم نے انگڑائی لی۔ حسین کا پریشان نہ ہو، قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا۔ جو ہاتھ اٹھا اسی سال حسین کی زری پہ لگے، جو ہاتھ اٹھا اسی سال عباس کی زری پہ لگے۔ مقروض ہے، قرضہ مانگ، ادھار لے کسی سے، منت کر کسی کی، اسے کہا مجھے قرض دے، فکر نہ کرنا، لینا تو نے ہے، دینا میں نے۔ قرضہ لے کے کربلا گئے، مکے میں امیر گئے، خدا نے کہا آ جاؤ پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ غریب نے کربلا کی طرف دیکھا، حسین نے کہا آ جاؤ اگلے بھی معاف کر دوں گا۔ خدا نے کہا میرے گھر آنا شرطیں۔ دروازے پہ کھڑے میرے بھائی شاہد پچھلے دنوں مالک کے گھر کی زیارت کر کے، ان کا اللہ علی کے گھر میں جانا قبول کرے۔ خدا نے کہا آگے ہو میرے گھر میں اب شرطیں ہیں، سر منڈواؤ، ایک لباس پہنو، جب احرام باندھ لینا پھر شرطیں ہیں، تنکا نہیں توڑنا، مکھی نہیں مارنی، مچھر نہیں مارنا، خوشبو نہیں لگانی، سرما نہیں لگانا، چہرہ نہیں بار بار دیکھنا، اتنا سادہ رہ،
اب میرے گھر آ، یہاں 7 چکر لگا، وہاں دوڑ کے آ، وہاں کنکر مار کے آ، وہاں کھلے میدان کے نیچے سو، بھاگ دوڑ، پیاسا رہ، بھوکا رہ، بعد میں فیصلہ کروں گا قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ غریب نے کربلا کی طرف دیکھا، حسین نے کہا خوش رہے، قبول پہلے کروں گا بلواؤں گا بعد میں، قبول پہلے بلواؤں گا بعد میں۔ حسین کا فکر نہ کر، 4 کروڑ میں بھی آیا پانی حسین دے گا، کھانا حسین دے گا، بستر حسین دے گا۔ حاجی حج کر کے واپس آئے، سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، ہر حاجی حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتا۔ حاجیوں سے پوچھو جی حجر اسود کو، وہ کہتے اتنا رش تھا، بس ایک بار ہلکا سا ہاتھ لگا، سانس بند ہو رہا تھا، واپس آ گیا۔ کعبے کی غلاف کو چھوا بڑی مشکل سے۔ تعداد کتنی ہے زیادہ سے زیادہ؟ 70 25 50 تک۔ 3 کروڑ بندہ چہلم کر کے کربلا سے آئے۔ رک رک رک، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جانا، ٹانگوں سے مزور بندے، سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا حسین کی سری کو ہاتھ لگا، وہ کہے گا جیسا میرا لگا۔ میں بار بار گیا، میں ہر رات گیا، پھر یہ کیا فلسفہ ہے حسین کے پاس؟ وہاں سے کوئی بھوکا واپس نہیں آتا، وہاں سے کوئی پیاسا واپس نہیں آتا، وہاں کوئی زیارت کے بغیر نہیں آتا۔ میں نے امام کے حرم میں بیٹھ کے ایک عالم ربانی کا بیان سنا تھا، اس نے کہا تھا جیسے جیسے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھولتا جاتا ہے۔ حج پڑھنے کے لیے نہیں گیا تھا، توحید کو ہمراہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ تجھے کیا پتا حسین کے لشکر کا؟ لڑنا ہوتا تو صرف عباس کافی تھا۔